کتاب نمبر 2 خدا کے شاذور مرد۔ دیکھو، سنو اور جیو۔ کتاب مقدس کی سلسلہ وار تعلیم کائنات کی تخلیق اور نسل انسانی کے لیے خدا کو منسوب ہو۔ کتاب نمبر 2 خدا کے شاذور مرد۔ بہنوں اور بھائیوں، کیا آپ سچے اور واحد خدائے جانا ہاں؟ آئیے ہم آپ لو چند ایسے لوگن کے بارے میں بتاتا ہاں جو خدائے جانتا ہاں۔ فوٹو نمبر 1 دو بھائی۔ دو بھائی ہاں، بڑا بھائی کو نام یسوع ہو اور وہ ایک زبردست شکاری ہو، اور چھوٹا کو نام یعقوب ہو۔ یعقوب نے ایک مزیدار کھانوں بنایو ہوں، اور وہاں کا بھائی یسوع نے کھانوں مانگو واسو، اور یعقوب اپنا بھائی کھانوں نہ دینو چاہوے ہو۔ یعقوب نے اپنا بھائی سو کہی، پہلے اپنا پہلوٹا ہون کو حق موئے بیچ دے، پھر تو کھانوں دیوں گو۔ یعقوب خاندانی وراثت دینو چاہوے ہو، جو سب سو بڑا بیٹا کو حق رہوے ہو، اور یسوع نے اپنا حق کے بارے میں کچھ پرواہ نہ کی ہی، وہ صرف اپنا خالی پیٹ کے بارے میں سوچ رہو ہو۔ اور وہ یسوع نے صرف ایک وقت کا کھانا کے مارے اپنو پہلوٹو ہون کو حق بیچ ڈالو ہو۔ یعقوب کے نام کو مطلب دھوکے باز ہے۔ یعقوب کی فطرت میں دوسران کو دھوکہ دینو ہو، حتیٰ کہ یعقوب نے اپنا سگا باپ اسحاق کے بھی دھوکہ دے دیو ہو۔ یسوع یعقوب سے نفرت کرن لگو ہو اور وائے مار ڈالنو چاہوے ہو۔ فوٹو نمبر 2 یعقوب کو خواب۔ یسوع یعقوب سے نفرت کرن لگو ہو اور وائے مار ڈالنو چاہوے ہو۔ یعقوب اپنا گھر سو بھاگ گئے، وانے ایک خواب دیکھو ہو کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہی، اور وا کو سرو آسمان تک پہنچو پڑو ہو، اور وانے خدا کو دیکھو ہو جو سیڑھی پر آسمان پر کھڑو ہو، اور وا سیڑھی پر فرشتہ اوپر نیچے چڑھ رہا ہاں۔ خدا نے یعقوب سو کہی، میں ای زمین توئے اور تیری نسل دوں گو، اور زمین کا سارا قبیلہ تیری وجہ سو اور تیری نسل کی وجہ سو برکت پائیں گا، اور میں تیرے ساتھ رہوں گو، اور جہاں کہیں تو جائے گو تیری حفاظت کروں گو۔ خدائے پتو ہو کہ یعقوب دھوکے باز ہے۔ خدا نے یعقوب سو پیار کرتو ہو اور والو بدلنو چاہوے ہو، یہی وجہ سو خدا نے واسو بڑا بڑا وعدہ کیا ہاں۔ فوٹو نمبر 3 یعقوب اور لابن۔ یعقوب نے دوسرا لو دھوکو دین کو کام جاری رکھو ہو، مگر کبھی کبھار وائے دوسرا لوگ دھوکا دے جاواں ہاں۔ یعقوب اپنا مامو لابن کے پیے چلو گئے ہو اور وا کے مارے کام کرن لگو ہو۔ یعقوب وا کی چھوٹی بیٹی سو شادی کرنو چاہوے ہو، راخل سو۔ یعقوب 7 برس راخل کے مارے کام کرتو رہے ہو۔ پھر وا کا مامو لابن یعقوب سو دھوکو کرو اور اپنی بڑی بیٹی لیا واسو بیاہ دی ہی۔ لابن یعقوب سو راخل کے مارے مزید 7 سال کام کرواتو رہے ہو۔ یعقوب نے لابن نے دھوکا دین کو ارادو کر لیو ہو۔ وانے لابن کے گلا میں سو اپنے مارے بہترین جانور الگ کر لیا ہاں۔ ایک دن خدا نے یعقوب سو فرمایو تو اپنا باپ کا ملک لوٹ جا۔ فوٹو نمبر 4 یعقوب کی خدا سو ملاقات۔ یعقوب اپنا وطن لوٹ جانو چاہوے ہو، پر وہ یسوع سو ڈرتو ہو۔ دوسرا نو جو دھوکا دیواں ہاں، ون کا دل میں ہمیشہ بدلہ کو ڈر رہوے ہو۔ ایک رات جب یعقوب اپنا وطن سفر کر رہو ہو، ایک شخص واقع پیے آئیو اور وہ تمام رات یعقوب سو کشتی کرتو رہے ہو، اور جب سورج نکلن آلو ہو، وہ شخص نے یعقوب کی ران اپنے اندر کی طرف سو چھویو اور واقعی نس چڑھ گئی ہی، اور یعقوب پتو ہو کہ او بندو خدا کی طرف سوئے، اور یعقوب اور کشتی نہ لڑ سکو ہو،
یعقوب نے کہی جب تک تو موئے برکت نہ دے سے میں توئے نہ جان دے سوں۔ وہ شخص نے کہی کہ تیرا نام آگے سو یعقوب نہ ہے، تیرو نام اسرائیل ہوگو۔ اسرائیل کو مطلب ہے ایک شہزادو جانے خدا سو زور ازمائی کی ہے۔ خدا لو و دھوکو باز کو زور توڑنو پڑو ہو تاکہ واقعی فطرت بدل جاوے۔ اسرائیل سلامتی سو اپنا خاندان میں لوٹ آئے ہو اور وہ خدا کی عبادت کرنے والی بڑی قوم کو باپ بن گئے ہو۔ میرے پیارے بہنوں بھائیوں، جب ہم دوسروں کو دھوکہ دے وہاں تب ہم خدا کے خلاف لڑا ہاں، لیکن خدا نے ایک ایسی ہستی بھیج دیو ہے جو ہمن نے تبدیل کر سکے ہے۔ وہ ہستی کو نام خداوند عیسیٰ مسیح ہے۔ فوٹو نمبر 5، یوسف کو خواب۔ یعقوب یعنی اسرائیل وا کا 12 بیٹا ہاں، یوسف وا کو سبن سو چہے تو بیٹو ہو۔ یعقوب نے وائے ایک خوبصورت لباس بنا کر دیو ہو اور وا کا دوسرا بھائی یاسو جلن لگا ہاں۔ ایک رات یوسف نے خواب دیکھو ہو، وا نے اپنا بھائین سو کہی کہ ذرا او خواب تو سنو جو میں نے رات لو دیکھو ہے۔ ہم سب کھیت میں پولان نے باندھ رہا اور تہارا پولان نے میرا پولان نے چارن طرف سو گھیر لیو ہو اور وائے سجدو کرو ہو۔ یا باتیں سن کر بھائی بہت غصے میں آ گا ہاں کہ ای کہا خواب ہے کہ ہم سبن اپنا چھوٹا بھائی کے آگے جھکیں گا۔ یوسف کو بھائی واسو نفرت کرن لگا ہاں اور وائے نقصان پہنچان کا موقع ڈھونڈن لگا۔ فوٹو نمبر 6، یوسف بیچ دیو گئے ہو۔ یوسف کا بھائی گرسو کہیں دور اپنی بیڑ بکریاں نے چرا رہا ہاں۔ یعقوب ان کی فکر ہون لگی، وانے یوسف کہی کہ جا دیکھ تیرا بھائی اور بیڑ بکریاں کو کہا حال ہے۔ جب کا بھائیوں نے یوسف آتے دیکھو، جبھی ان نے مشورہ کرو ہو کہ ہم یہ مار ڈالیں گا۔ بھائیوں نے وا کو خوبصورت لباس اتار کر وائے ایک سوکھے کنویں میں پھینک دیو ہو۔ ون میں سو ایک نے کہی کہ اپنا بھائی مار دین سو ہمن نے کہاں ملے گو، او ہم یہ ایک غلام کہہ کر بیچ دے ماں۔ وائی ٹائم ہون کچھ سوداگر آ نکلا ہاں، بھائیوں نے یوسف چاندی کا 20 سکان میں بیچ دیو ہو۔ پھر ان نے یوسف کا لباس سے بکرا کا خون سو دھبا لگا دیا ہاں اور وہ لباس سے اپنا باپ کے پیے لے گا ہاں۔ اور یعقوب یقین ہو گو ہو کہ یوسف کئی جنگلی درندہ نے پھاڑ دیو ہے۔ وہ گہرا دکھ سو وا کے مارے ماتم کرن لگا ہاں۔ فوٹو نمبر 7، یوسف اور بدکار عورت۔ سوداگرن کو قافلوں مصر پہنچ چکو ہو، ان نے یوسف بازار میں جا کر فروخت کر دیو ہو۔ اب یوسف پوتیفار نامی ایک مصری کا گھر میں ہو اور خدا یوسف کے ساتھ ہو۔ وہ اپنا ہر کام میں کامیاب ہوتو گئے۔ بہت جلد پوتیفار نے اپنا گھر کو مختار بنا دیو ہو۔ یوسف بہت خوبصورت نوجوان ہو۔ پوتیفار کی بیوی یوسف بری نگاہ سے دیکھن لگی۔ اوائے ہم بستری کے مارے مجبور کرتی رہی ہی۔ یوسف نے وا کی بات نہ مانی، اووا کا گھر سو بھاگ گئے۔ پوتیفار کی بیوی نے جب یوسف کو لباس کھینچو تو یوسف کا لباس کو کچھ حصوں وا کا ہاتھ میں رہ گئے ہو، اور وائے کپڑا اپنا شوہر کے پیے لے گئی اور یوسف اپنے ساتھ زیادتی کرن کو الزام لگا دیو۔ پوتیفار نے غصہ میں آ کر یوسف قید خانہ میں ڈال دیو ہو۔ فوٹو نمبر 8، یوسف قید خانہ میں۔ خدا قید خانہ میں بھی یوسف کے ساتھ ہو اور وہ قید خانہ کے دروگا کی نظر میں مقبول ہون لگو ہو۔ جلد ہی وائے سب قیدین کا مختار بنا دیو گئے ہو۔ وائی دنن میں بادشاہ کا سردار ساکی اور نان بھائی قید میں ڈالا گیا ہاں۔
ایک رات ون نے خواب دیکھو، یوسف نے ون سے کہی کہ کیا تعبیر کی قدرت خدا کا ہاتھ میں نہ ہے؟ موئے خواب بتاؤ۔ سردار ساکی نے بتایا، میں نے خواب میں دیکھو ہے کہ ایک انگور کی بیل ہے جا کی 3 شاخ ہاں، میں نے وہ انگورن نے لیو اور بادشاہ کا پیالہ میں نچوڑو ہو، اور وہ پیالہ میں نے بادشاہ کا ہاتھ میں دیو۔ یوسف نے واسو کہی کہ یا خواب کی تعبیر ای ہے کہ بادشاہ 3 دنن کے اندر توئے رہا کروائے گو اور توئے اوجو تیرا عہدہ پر بحال کرے گو۔ نان بھائی نے بھی اپنو خواب بتایو، لیکن واہ کا خواب کی تعبیر ای ہی کہ 3 دنن کے اندر واہ کو سر کاٹ دیو جائے گو۔ ساکی رہائی مل گئی، لیکن نان بھائی یہ سر کاٹ دیو گئے ہو، اور جیسو خدا نے یوسف پر ظاہر کرو ہو، یوسف 2 سال اور قید میں رہو۔ فوٹو نمبر 9، بادشاہ کو خواب۔ مصر کا بادشاہ نے ایک خواب دیکھو، وہ نے دریا کے کنارے 7 موٹی گائیں نے دیکھی ہیں، اور 7 دبلی گائیں دریا میں سے نکلی اور موٹی گائیں نے کھا گئی ہیں، کوئی بھی نہ ہو جو یا خواب کی تعبیر کر سکے ہیں۔ وہ ٹائم سردار ساکی نے بادشاہ یوسف کے بارے میں بتایو، بادشاہ نے یوسف قید سے منگوایو، اور یوسف نے وہ خواب کی تعبیر بتا دی ہی، بادشاہ لو وانے کہی، خدا جو کچھ کرنا لو ہے وانے ظاہر کر دیو ہے۔ ملک مصر میں 7 برس تک خوب پیداوار ہوئے گی، مگر یا سو بعد 7 برس خوب کال ہوئے گو۔ بادشاہ معلوم ہو گو ہو کہ یوسف کا اندر خدا کو روح ہے، پس وانے وائے سارا ملکہ مصر کو حاکم بنا دیو ہو۔ فوٹو نمبر 10، یوسف مصر کو حکمران۔ یوسف نے وہ پہلا 7 برس میں جا میں اچھی فصل ہوئی ہی، بادشاہ کے مارے کثرت سو غلہ جمع کرو ہو، اور جب کال کا 7 برس شروع ہویا ہاں تو وانے اناج لوگن کے ہاتھن میں بیچن لگو۔ وائی دنن میں کینان میں بھی کال ہو، وائی دنن میں یوسف کا 10 بڑا بھائی اناج خریدن کے مارے مصر میں آیا ہاں، ورنہ نہ پتو ہو کہ حکمران یوسف ہی ہے۔ یوسف نے اپنا بھائین سے پہچان لیو ہو، وانے اپنا بھائین پر جاسوسی کو الزام لگا کر 3 دن کے مارے قید کروا دیو ہو۔ یوسف نے اپنا بھائین سے کہی کہ اپنی باتیں سچ کرن کے مارے اپنا سب سے چھوٹا بھائی میرے پیے لے آؤ۔ وانے ان بھائین میں سو ایک قید میں رکھو ہو، باقین ایک خاندان کے مارے اناج لے جان کی اجازت دے دی۔ فوٹو نمبر 11، یوسف اپنا آپ بھائین پر ظاہر کرتو ہے۔ یوسف کا بھائی واپس مصر جان سو ڈرا ہاں، جلد ہی ان نے اور زیادہ اناج کی ضرورت پڑی ہی، جب ہی اپنا سب سے چھوٹا بھائی بنیامین یوسف کے پیے لے گا ہاں، اور یوسف نے ابھی بھی اپنا آپ ان پر ظاہر نہ کرو ہو۔ یوسف نے ان نے ایک غلہ دیو اور بوران میں نقدی بھی رکھوا دی ہی۔ پھر وانے اپنا نوکر نے بھیجو کہ ان پر چوری کو الزام لگا کر واپس لے آؤ۔ وہ کا سارا بھائی یوسف کا آگے سر جھکان کر منت کرن لگا ہاں، بالکل ان پولان کی طرح جو یوسف نے خواب دیکھو۔ یوسف کے مارے اپنو آپ چھپانو مشکل ہو گئے ہو، اور جبھی او بنیامین کا گلا سلگ کر خوب رویو اور کہی، میں تمہارو بھائی یوسف ہوں، جالو تمن نے بیچ دیو ہو۔ واقع بھائی گھر لوٹ گیا ہاں اور اپنا باپ بتایا کہ یوسف ابھی بھی زندہ ہے اور مصر کو حاکم ہے۔ فوٹو نمبر 12، یعقوب اور یوسف مصر میں۔ اب یعقوب بہت بوڑھو ہو چکو ہو، وانے یوسف کے پیے مصر میں رہن کو فیصلو کرو۔ وانے اپنو سارو خاندان مالو اسباب ساتھ لیو اور روانہ ہو گو ہو۔ وہ یوسف زندہ پا کر بہت خوش ہوئے ہو، وانے یوسف کا بیٹان کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان نے برکت دی ہی کہ تم اسرائیل کا قبیلان کا سردار بنو۔
یعقوب نے ہون مصر میں ہی وفات پائی ہی، اب یوسف کا بھائی واسو ڈرن لگ پڑا ہاں کہ شاید ہمارو بھائی ہم پر ظلم کرے گو جیسے ہمن نے یا پر کرو ہو۔ لیکن یوسف نے ان سے کہی کہ ڈرو مت، تمن نے میرے ساتھ برائی کی ہی، لیکن خدا نے وائے اچھائی میں بھلائی میں تبدیل کر دیو ہے تاکہ بہت ساری جان بچ سکا ہاں۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، آسمان پر ایک ہستی ہے جو یوسف سے بھی بڑی ہے، واہ کو نام خداوند عیسیٰ مسیح۔ ظالم لوگن نے واہ کی جان لے لی ہی، مگر خدا نے وائے برائی بھلائی میں بدل دیو ہو۔ عیسیٰ مردان میں سو جی اٹھو ہو، اب واہ کو نام سو گناہن سو معافی ملے ہے، ون غلطین سو بھی جو ہم دوسران سو کرا ہاں۔ مسیح ہمن نے ہمیشہ کی موت کی سزا سو نجات دین آئے۔ تعارف۔ موسیٰ نامی ایک طاقتور مرد ہو، اس نے اپنے لوگن نے غلامی سے رہائی دلائی ہی۔ موسیٰ کی زندگی ایک ایسی ہستی کی طرف ہماری رہنمائی کرے ہے جو سب لوگن نوں شیطان کی غلامی سے رہائی دلا سکے۔ فوٹو نمبر 13۔ ننا موسیٰ۔ موسیٰ ایک اسرائیلی ہو۔ موسیٰ یوسف کے 300 سال بعد مصر میں پیدا ہوئے ہو۔ مصر کو بادشاہ اسرائیلین سے بہت برو سلوک کرتو ہو، او غلامن کی طرح ان سے کام لیتو ہو۔ بادشاہ نے دائیں نے حکم دے رکھو ہو کہ اسرائیلی لڑکا پیدا ہوتے ہی ان لڑکان نے مار دیو۔ جب موسیٰ پیدا ہوئے تو واقعی ماں نے وائے چھپا دیو ہو۔ واقعی ماں نے موسیٰ ٹوکری میں ڈالو اور دریا کے کنارے سرکنڈان میں چھپا دیو ہو۔ واقعی بہن مریم وا پہ نظر رکھن کے مارے واقع پیے ہی کھڑی رہی ہی۔ وائی ٹائم بادشاہ کی بیٹی دریا میں غسل کرن کے مارے آئی، وانے ٹوکری میں لیٹو ننا موسیٰ دیکھو۔ بادشاہ کی بیٹی نے وائے اپنان کو فیصلو کرو ہو۔ موسیٰ بادشاہ کا محل میں پل کر جوان ہوئے ہو، وانے مصری لوگن کا تمام طور طریقہ سیکھ رکھا ہاں۔ فوٹو نمبر 14۔ موسیٰ اور جلتی ہوئی جھاڑی۔ ایک دن موسیٰ نے دیکھو کہ ایک مصری ایک اسرائیلی غلام میں مار رہو۔ موسیٰ اپنا لوگن کی مدد کرنو چاہوے ہو، وانے مصری مار گرایو۔ موسیٰ بادشاہ کے پیے سو بھاگنو پڑو۔ موسیٰ 40 برس تک سینا کے ریگستان میں رہو۔ پھر ایک دن موسیٰ نے ایک انوکھی چیز دیکھی ہی، وانے دیکھو کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہی، لیکن وہ جھاڑی بھسم نہ ہو رہی ہی۔ خدا نے جلتی ہوئی جھاڑی میں سو موسیٰ پکار کر کہی، میں نے اپنا لوگن کی مصیبت جو مصر میں ہاں خوب دیکھی ہی، سو اب میں تو مصر کے بادشاہ کے پیے بھیجوں گو کہ تو میری قوم بنی اسرائیل وائے ملک میں سو نکال لا۔ فوٹو نمبر 15۔ موسیٰ بادشاہ کے پاس واپس جاتو ہے۔ موسیٰ خوف زدہ ہو، لیکن واہ کو مکمل بھروسہ خدا پر ہو، اور وہ واپس چلو گئے ہو۔ او واہ کو بھائی ہارون واہ کا ساتھ ہاں۔ ان نے بادشاہ سے کہی کہ خداوند اسرائیل کو خدا یوں فرماتو ہے، میرے لوگن نے جان دے، لیکن بادشاہ نے کہی کہ میں نہ خدائے جانوں ہوں اور نہ میں یا قوم اسرائیلی جان دیوں گو۔ جبھی خدا نے موسیٰ سے کہی، ہارون سے کہہ کہ اپنی لاٹھی بادشاہ کے آگے ڈال دے تاکہ وہ سانپ بن جاوے۔ جبھی ہارون نے خداوند کا حکم کے مطابق کرو ہو، اور بادشاہ نے خدا کی قدرت دیکھ لی ہی، وانے لوگن نے نہ جان دیو ہو۔ خدا نے مصرین کے خلاف بہت ساری آفات بھیجی ہی۔ خدا نے سارا پانی خون بنا دیو ہو تاکہ لوگن نے پین کے مارے کچھ نہ مل سکے۔ خدا نے مینڈوں، مچھروں، ٹڈیوں اور اولوں جیسی ناگہانی آفات بھیجی ہی۔ مصرین کا سارا مویشی مر گا اور مصری بیمار ہوگا ہاں۔
لیکن پھر بھی بادشاہ نے اسرائیلیوں نے جان نہ دیو ہو۔ فوٹو نمبر 16 ذبح کیو ہویو برو۔ خدا نے موسیٰ سو پھر کلام کرو ہو اور کہی، بنی اسرائیل سو کہہ کے ہر خاندان ایک برو لے اور وائے ذبح کر کے واکو خون اپنے گھرن کی چوکھٹوں پر لگاوے۔ میں ملک مصر سے ہو کر گزروں گو اور سب پہلو ٹھان نے مار دیوں گو، لیکن تمن نے چھوڑ دیوں گو خون دیکھ کر، اور تمن نے نقصان نہ پہنچے۔ جیسو خداوند نے فرمایا ہو بالکل ویسو ہی کرو ہو۔ مصرین کا تمام پہلوٹھا ہلاک ہوگا ہاں، اور اسرائیلین کو ایک بھی پہلوٹھو نہ مرو ہو۔ تب بادشاہ نے موسیٰ بلائے اور کہی، تم اپنا لوگن نے لے کر میری قوم میں سو الگ ہو جاؤ اور جا کر اپنا خدا کی عبادت کرو۔ فوٹو نمبر 17 سمندر کی راہ سو۔ موسیٰ بنی اسرائیل ملک مصر میں سو نکال لائے ہو۔ خدا بادل اور آگ کا ستون میں سو ہو کر ون کے آگے آگے چلو ہو۔ مصری بہت غصہ میں ہاں، کیونکہ ون کا غلام چلا گا ہاں۔ بادشاہ اور وا کا سارا لشکر نے بنی اسرائیل کو پیچھو کرو ہو تاکہ انہیں واپس لے آواں۔ بنی اسرائیل ایک بہت بڑا سمندر کے پیے پہنچ گیا ہاں، اور وائے پار نہ کر سکا ہاں۔ مصری بنی اسرائیل کا پیچھا کر رہا ہاں۔ ون کو خیال ہو کہ ابھی بنی اسرائیل کو بچنا مشکل ہے۔ موسیٰ نے ان سے کہی کہ ڈرو مت، دیکھو آج کا دن خدا تہارے واسطے کہا کچھ کرے گو۔ خدا نے سمندر کا بیچ سو ایک راستہ کھول دیو ہو، اور بنی اسرائیل آرام سو و راستہ پہ سو ہو کر سمندر پار کر گئی ہے۔ مصری بھی ون کے پیچھے گیا ہاں سمندر میں، مگر وائی ٹائم خدا کی قدرت سو پانی نے انہیں ڈھانپ لیو ہو۔ تمام مصری سمندر میں ڈوب گیا ہاں، اور بنی اسرائیل پار چلا گیا ہاں۔ فوٹو نمبر 18 بیابان میں پانی اور خوراک۔ موسیٰ بنی اسرائیل بیابان میں لے گو ہو، لیکن ہون ون کے پیے خوراک نہ ہی۔ ہون خدا نے انہیں خوراک دی ہی، سفید پاپڑین کی طرح چھوٹی چھوٹی گول چیز زمین پر پڑی ہی۔ بنی اسرائیل وائے من کہن لگا ہاں، ہر شام کھان کے مارے خدا بٹیران نے زمین پر بیچ دیتو ہو۔ جب ون کے پیے پانی نہ ہو، جبھی خدا نے موسیٰ سے کہی، اپنی لاٹھی چٹان پر مار، جبھی ہون سے پانی نکلے گو۔ یوں 40 برس خدا ان لوگن کی حفاظت کرتو رہے ہو۔ فوٹو نمبر 19 موسیٰ خدا کے پہاڑ پر۔ بنی اسرائیل سینا کے پہاڑ پر گیا ہاں، خدا گرج چمک بادلوں اور آگ سو ہون اترو۔ خدا نے موسیٰ سو کلام کرو ہو، میں خداوند تیرو خدا ہوں، تو میرے حضور کوئی اور معبود نہ مانیو، کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنایو، نہ ہی واقعی عبادت کریو، نہ ہی تو بے فائدہ خداوند اپنا خدا کو نام لیو۔ 7واں دن یاد سو پاک منایو، اپنا باپ اور اپنی ماں دونن کی عزت کریو، خون نہ کریو، نہ زنا کریو، نہ چوری کریو، کئی دوسرا کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دیو، دوسرا کو مال کو لالچ نہ کریو۔ بعد میں خدا نے ای حکم تختین کے اوپر لکھ دیا ہاں، اور موسیٰ ان نے بنی اسرائیل کے پیے لے گو ہو۔ فوٹو نمبر 20 بلی پر سانپ۔ بنی اسرائیل خدا کی طرف سے ملن والی خوراک کا بارہ میں شکایت کرن لگا ہاں۔ خدا نے ان کا درمیان میں زہریلا سانپ بیچ کر سزا دی ہی۔ بہت سا لوگ سانپ ڈسن کی وجہ سے مر رہا ہاں۔ لوگ موسیٰ کے سامنے مدد کے مارے چلان لگا ہاں، جبھی موسیٰ نے ون کے مارے خدا سے دعا کی۔ خدا نے موسیٰ سے کہی، تو ایک سانپ بنا کر وائے بلی پر لٹکا دے، جو سانپ کو ڈسو ہوئے وائے دیکھے گو وہ بچ جائے گو۔ موسیٰ نے پیتل کو ایک سانپ بنایو
اور جن نے واپے نظر کری ہی وہ بچ گیا ہاں بنی اسرائیل میں سو موسیٰ جیسو بڑو نبی کوئی نہ ہویو ہو۔ موسیٰ 40 سال تک بنی اسرائیل بیابان میں رہنمائی کرتو رہے ہو۔ موسیٰ کی موت سو پہلے خدا نے واسو کہی میں اسرائیلین میں تیری مانند ایک اور نبی بھیجوں گو اور لوگوں نے میرو ہر حکم بتا دے گو۔ وہ ہستی کو نام عیسیٰ مسیح۔ فوٹو نمبر 21۔ عیسیٰ مسیح لوگوں نے کھاروں کھلاتو ہے۔ کئی سال گزر گا ہاں اور بنی اسرائیل موسیٰ کی مانند اور ہستی کی راہ دیکھ رہا ہاں۔ آخر کار عیسیٰ مسیح اسرائیل کا ملک میں پیدا ہوئے ہو۔ عیسیٰ نے موسیٰ کی طرح لوگوں نے تعلیم دی ہی۔ ایک دن لوگ بیابان میں عیسیٰ مسیح کی تعلیم سنن گیا ہاں اور وہ بھوکا ہاں اور ون کے پیے کھان لو کچھ نہ ہو۔ ایک لڑکو ہو جا کے پیے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں۔ عیسیٰ نے وہ روٹی لیو اور خدا کو شکر کرو ہو اور وہ تھوڑا سا کھانا سو بہت زیادہ لوگوں نے پیٹ بھر کر کھلا دیو ہو۔ وہ 5000 سو زیادہ لوگ ہاں۔ لوگوں نے کہی جو نبی دنیا میں آن آلو ہو وہ فی الحقیقت یہی ہے۔ عیسیٰ نے ان سے کہی زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پیے آئے گو وہ ہرگز بھوکو نہ رہے گو اور جو مجھ پر ایمان لائے گو وہ ہرگز پیاسو نہ رہے گو۔ فوٹو نمبر 22۔ عیسیٰ مسیح اور موسیٰ کی گفتگو۔ موسیٰ اور ایلیا دونوں خدا کا نبی ہاں۔ وہ عیسیٰ کے زمین پر آن سو کئی سال پہلے ہو گزرا ہاں۔ ایک روز وہ پہاڑ کی چوٹی پر عیسیٰ کا ساتھ ہی دکھائی دیا۔ وہ بڑا نورانی نظر آ رہا ہاں۔ عیسیٰ اپنی جلد موت کے بارے میں علم ہو۔ عیسیٰ نے اپنی موت کو ذکر موسیٰ اور ایلیا سے کرو۔ عیسیٰ کا 3 ساتھی ہاں، ان نے بات کرتے سنو ہو۔ ایک بادل نے ون سب پر سایہ کرو ہو۔ خدا کی آواز بادل میں سو ای کہتی سنائی دی ہی، ای میرو پیارو بیٹو ہے یا کی سنو۔ یہ آواز آتے ہی ساتھیوں نے عیسیٰ اکیلو نظر آئے ہو۔ فوٹو نمبر 23۔ عیسیٰ نے ہمارے لیے جان دی ہی۔ بنی اسرائیل نے عیسیٰ مسیح قبول نہ کرو ہو اور واقعی جان لے لی ہی۔ سپاہیوں نے وہ ایک لکڑی کی سلی پر کیلن سو جڑ دیو ہو۔ وہ کا ساتھ 2 اور آدمی ہاں جن نے سلیب دی ہی۔ وہ دونوں چور اور قاتل ہاں، مگر عیسیٰ نے کبھی کوئی خدا کی شریعت کی نافرمانی نہ کی۔ ہم سب خدا کا حکم توڑا ہاں اور خدا ہم نے ہمیشہ کی موت کو سزاوار ٹھہراوے ہے، مگر ان سبن سو پیار کرے ہے اور او نہ چاہوے ہو کہ کوئی ایک بھی ہمیشہ کی موت مرے ہے۔ یہی وجہ سو وانے اپنا بیٹو عیسیٰ مسیح بھیجو تاکہ او ہمارا گناہ نے اپنا اوپر لیوے۔ موسیٰ کا دور میں برہ کا خون سو بنی اسرائیل کا خاندان بچ گیا ہاں۔ عیسیٰ جو خدا کو برو ہے وانے ہمارے واسطے اپنی جان دی۔ واہ کا خون ہمارا گناہن کی قیمت ہے۔ جو کوئی یہ عیسیٰ کی طرف نظر کر کے دیکھے گو وہ بچ جائے گو، جس طرح موسیٰ نے بلی پر پیتل کو سانپ چڑھائے ہو۔ ضرور ہے کہ ابن آدم عیسیٰ بھی اونچے پر چڑھا دیواں تاکہ جو بھی واہ پر ایمان لاوے گو ہمیشہ کی زندگی پائے گو۔ فوٹو نمبر 24۔ عیسیٰ آسمان پر۔ عیسیٰ کی لاش ایک غار میں رکھ دی ہی۔ تیسرے دن عیسیٰ پھر سجی اٹھو ہو۔ بہت سارا لوگوں نے واسو بات کری ہی۔ 40 دن بعد ان نے وائے آسمان پر جاتے دیکھو ہو۔ عیسیٰ آج بھی زندہ ہے۔ موسیٰ ایک عظیم رہنما اور خدا کو نبی ہو، مگر عیسیٰ خدا کو بیٹو ہے۔ وہ موسیٰ سو بہت بڑو ہے۔ موسیٰ نے سمندر کا راستہ میں ون کی رہنمائی کی ہی اور وہ بچ گیا ہاں، مگر عیسیٰ ان تمام لوگوں نے بچان لو آئیو جو واقع پیچھے چلا ہاں۔ ایک دن پھر عیسیٰ اوجو واپس آئے گو جیسے او گئے ہو۔
او وا سب لوگن نے اپنے ساتھ لے جائے گو جو وا پر ایمان رکھا ہاں۔ بہنوں اور بھائیوں، کیا آپ عیسیٰ کے ساتھ جان لو تیار ہو سکے ہے کہ او آج ہی آ جاوے ہے۔ خداوند عیسیٰ مسیح پر ایمان لان سو تم نجات پا سکو ہو۔ آئیں اپنو امتحان لیواں۔ کتاب نمبر 2، خدا کے شازور مرد۔ سوال نمبر 1، یسوع اپنا حق کیوں کھو بیٹھو ہو؟ سوال نمبر 2، یعقوب کی خدا سو ملاقات کیسے ہوئی ہی؟ سوال نمبر 3، یوسف نے کہا خواب دیکھو ہو اس کی تعبیر کہا ہی؟ سوال نمبر 4، مصرن کی تباہی کی وجہ کہا ہی؟ سوال نمبر 5، خدا نے موسیٰ کون سا 10 احکام دیا ہاں؟ سوال نمبر 6، مسیح نے 5000 لوگوں نے کھانوں کھلائے ہو، اس سے ہم کہا سبق سیکھا ہاں؟